أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. معزز سامعین، سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی اگرچہ کہ تاخیر کے ساتھ مبارکباد پیش ہو رہی ہے. میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں رمضان مبارک اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ایسے بارہا رمضان شریف عطا فرمائے اور پچھلے رمضان سے زیادہ اگلے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، صیام و قیام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گزشتہ رمضان میں جو بھی ہم سے عبادت ہو سکی، اگرچہ کہ اس کا حق کما حق و ادا نہیں ہو سکا، محض یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ہمارے حق میں رمضان شریف کے صیام و قیام، زکوٰۃ، صدقات قبول فرمائے اور آنے والے 11 مہینے میں رمضان جیسی عبادت، ریاضت مجاہدوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، 1 مہینے کے طویل وقفے کے بعد ہم پھر یہاں جمع ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج دوسرے پارے کا آغاز ہوا. یعنی سورہ بقرہ تو چل ہی رہا ہے. سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. تیسرے پارے کا بھی تقریباً نصف حصہ ہے، وہاں پر سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے. تو آج دوسرے پارے کا پہلا رکوع الحمدللہ مکمل ہوا. اس کی انشاءاللہ مختصر سی تفسیر و توضیح بتوفیق اللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. بچے، بوڑھے، سبھی اس پارے کا نام سیقل پڑھ لیے. ہم سیقل پڑھ لیے. سیقل یاد ہوگا، حافظہ نہیں ہوتا سیقل یاد ہوگا نہیں. سیقول، یقول لفظ، یقول اصل لفظ ہے، سا بڑھا لیے، سیقولو تو کہیں گے وہ، دے ول سے. یہ یہود جو مدینہ شریف کے ہیں یہ آپ پر اعتراض کریں گے کہ کیا چیز تھی کہ یہ پیغمبر ہمارے قبلے سے منہ موڑ لیے، ہمارے قبلے کو کیوں بدل دیے. پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ ان کی سائیکالوجی سے واقف تھا اور وہ کیا بولنے والے ہیں اللہ کو معلوم تھا، کیا اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی معلوم تھا. اسی لیے وہ واقعے سے پہلے، وہ واقعہ تو ہونے والا فیوچر میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیا ایسا ایسا ہونے والا ہے. توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک، آپ کے والدین کریمین کے اسماء مبارکہ، آپ کی ولادت باسعادت کہاں ہوگی اور آپ کی ہجرت کب ہوگی، اور تحویل قبلہ جس کا آج موضوع ہے، چند دن
اس نبی کا قبلہ بیت الحرام سے ہٹ کے مسجد اقصیٰ رہے گا، یہ بھی ذکر ہے تورات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ چند دنوں کے لیے وہ نبی جو آخری نبی ہے جن کا قبلہ بیت اللہ ہے، مگر کچھ دنوں کے لیے ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ رہے گا، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا۔ اور تورات پڑھنے والے یہ بات سے بخوبی واقف تھے۔ واقعہ کیا ہے سن لیجئے۔ جب تک آپ مکے میں تشریف فرما تھے تو آپ کا رخ انور نماز میں بیت اللہ شریف یعنی بیت الحرام مسجد حرام کی طرف ہوتا تھا یقیناً، مگر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو ایک امتحان کے طور پر، وہ امتحان تھا، حکمت تھی، آپ کو حکم ہوا کہ اے نبی مکرم، یہاں پر مدینہ میں قیام کے دوران آپ کا قبلہ اب مسجد حرام نہیں، مسجد اقصیٰ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں رخ مسجد حرام کی طرف نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی طرف فرماتے تھے، تو یقیناً صحابہ بھی آپ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ سلسلہ چلا تقریباً 16 یا 17 مہینے، 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بجائے مسجد حرام کے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ صحابہ کو بھی یہ حکم تھا۔ نمازوں میں اکثر کبھی کبھی نگاہ مبارک آسمان طرف اٹھ جاتی تھی، نگاہ مبارک آسمان طرف اٹھ جاتی تھی کہ کب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے، کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ پھر سے آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کی جائے ولادت اور پوری دنیا کا مرکز، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبلے کو مسجد اقصیٰ سے پھر مسجد حرام کر دیں، یہ آپ کی خواہش تھی اور دلی تمنا بھی تھی۔ چنانچہ آپ نمازوں میں کبھی کبھی سر اقدس آپ کا قدر متحرک ہوتا اور آپ کی نگاہ مبارک آسمان پہ رہتی، تو ایک دن ہوا ایسا کہ ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے۔ بہت کم تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ عصر کی نماز بھی ہے، ظہر یا 4 رکعت والی نماز۔ وہ مسجد جس میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے اس کا نام ہے بنی سلمہ۔ بنی سلمہ کی مسجد میں آپ ظہر کی امامت فرما رہے تھے اور آپ کا رخ انور بار بار جو ہے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ 2 رکعت ظہر کے ادا فرما چکے تھے، جبرائیل کا حکم آ گیا، جبرائیل حکم دے کے آ گئے، اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا رخ انور بارہا آسمان کی طرف ہمارے حکم کے انتظار میں اٹھ رہا ہے، اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے، لیجئے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے قبلے کو ہم بدل دیتے ہیں، لہذا آپ ابھی اس وقت اپنا قبلہ اپنا رخ بدل دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ 2 رکعت آپ ادا کر لیے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے۔ جب یہ حکم آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ایسے مڑ گئے. تو صحابہ جو آپ کے جانثار تھے اور آپ پر نظر جمائے ہوئے رہتے تھے، جب آپ کو مڑتے ہوئے دیکھے تو صحابہ کی جماعت مڑ گئی. کچھ لوگ نہیں مڑے، کچھ لوگ یہ کیا ہے، ہاں یہ ہے، یہ ہاں اب سمجھ میں آ گئی لسٹ. یہی تو دینا چاہتے تھے کہ کون ہمارے نبی کی اتباع کرتا ہے. سب تو صحابہ سجدے میں چلے گئے، آپ کے جیسے آپ کو رخ مڑا آپ صحابہ بھی مڑ گئے. بعض بولے یہ کیا ہے، ہاں یہی کیا ہے، پوچھنے والے کون ہے وہ جاننا چاہتے تھے ہم. اب اس کے بعد 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف اور 2 رکعت مسجد حرام کی طرف، ایسے ہی 4 رکعت کی نماز ہو گئی. اور اس مسجد میں جس میں ظہر کے 4 رکعت اس طرح سے ادا ہوئے 2 اور 2، اس کا نام مشہور ہو گیا مسجد قبلتین. اور ہم بھی کئی مرتبہ ہم کو سعادت حاصل ہوئی، مگر وہ مسجد بنی سلمہ کا نام یاد نہیں ہے ہمارے کو، مگر مسجد قبلتین کا نام سب کو معلوم ہے. کیا بوڑھے کیا بچے، ارے مسجد قبلتین، ڈرائیور بھی قبلتین قبلتین قبلتین، خبا 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 پکارتا ہوں، نہ بھی پکارتا ہوں، نہ مطلب مسجد قبلتین. چلو تو ہم جا کے دیکھے. پہلی مرتبہ جب گیا تو جب بھی وہاں لکھی ہوا تھا، ادھر ایک آیت لکھی تھی یہاں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو 2 رکعت جو نماز پڑھتے وہ ایک قبلہ ہے، اور ادھر 2 ایسی بہت خوبصورت مسجد ہے. 2 قبلوں والی مسجد، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد. بہرحال ظہر کی نماز ہو گئی تو اب معترضین کو جو منافقین تھے جن کے دل میں شک و شبہ کا مرض تھا، بولے کیا چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے سے پلٹا دی، ہمارا قبلہ تھا، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پلٹا، اب کیوں پلٹ گئے؟ جب آپ اللہ کے حکم پر مسجد بنی سلمہ میں 16 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے لگے، کیا خوش ہوئے، کیا خوش ہوئے. ارے محمد تو ہمارا قبلہ فالو کرتے جی، وہ خوش ہے، وہ خوش ہے، نبی ہوں گے کچھ ہے، مگر ہمارا قبلہ دیکھو، یہ آ کے قبلہ ہمارا اختیار کرے، وہ قبلے والے ہم ہیں. جیسے ہی 16 مہینے کے بعد رخ پلٹ گیا، ہاں ہاں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ جتنا خوش ہوئے تھے اب اتنا جو اپنا اندر کا جو ہے بھڑاس نکال لیے. ما واللہم ان قبلۃ میں کانوا علیہا، کہ کیا چیز مجبور کری ان کو، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ قبلہ اپنا پلٹ دیے. اعتراض کرنے لگے. اللہ فرما رہا ہم چاہتے تھے کہ یہ قبلے کا تحویل، اس کو بولتے تحویل قبلہ، کنورژن آف قبلہ فرام اقصیٰ ٹو حرام. اللہ فرما رہا ہم اس تحویل کے ذریعے، اس کنورژن کے ذریعے ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون سچا فالوور ہے، کون جو ہے اتباع کرنے والا ہے صحیح، اور کون پیچھے ہٹنے والا ہے. اس واسطے ہم 16 مہینے کے بعد ہم ان کو حکم دیے تو ان کے جانثار صحابہ تو اپنا رخ بغیر چوں چرا کے پلٹ گئے، اور اعتراض کرنے والے ٹھہر گئے. یہ کیا، اور اعتراض پڑھ بھی لیے تو اعتراض کرنے لگے، کیا بات ہے. اب تحویل قبلہ میں کئی حکمتیں ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین ہے، نبی القبلتین، آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے آپ نبی ہیں، سارے جہانوں کے لیے آپ بھیجے گئے. لوگ مجھ سے پوچھتے ارے ہندوستان میں نبی نہیں آئے نا، کون بولے نہیں آئے، بلکہ ہیڈ کوارٹر میں آئے نا. ہیڈ کوارٹر پورے ورلڈ کا، پوری ورلڈ کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے؟ کعبہ. وہ رسول چونکہ یونیورسل ہے، اسی لیے جو پلیس جہاں پر آئے وہ بھی یونیورسل ہے، تو وہاں آنے کا مطلب انڈیا میں بھی آئے. حضور کا وہاں تشریف لا کے اعلان کرنا، یہ آپ کی نبوت
پورے جہانوں کے لیے، چاہے وہ جرمنی ہو کہ آسٹریلیا، انڈیا ہو کہ چائنا، میرا نبی سب کا نبی ہے۔ چونکہ آپ کی نبوت یونیورسل ہے اور کعبہ بھی یونیورسل ہے۔ اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ معلوم ہے آپ کو کہ کعبہ جہاں پر تعمیر ہوا وہ زمین کی ناف ہے، زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ میرا سینٹرل پوائنٹ یہاں ہے، جہاں میری ناف ہے، میں اوپر بھی اتنا ہی ہوں، نیچے بھی اتنا ہوں، ہاف ہاف۔ پھر ایسا کرے تو اتنا یہ ہاف، اتنا یہ ہاف، جتنا میں اوپر ہوں اتنا نیچے ہوں، جتنا ایسا ہوں اتنی میری ہائٹ ہے۔ آپ کو ہائٹ ناپنا ہے تو یہ کھول لو، یہ ہے تو یہ آپ کی ہائٹ ہے۔ یہی تو ہے کہ ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ جس نے تجھے فعدلک ورکبک، فعدلک، جس نے تجھے اعتدال سے پیدا کیا، جس نے تجھے اعتدال سے پیدا کیا۔ تو جیسا آپ کی اسٹرکچر کا یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، ایسے ہی کعبۃ اللہ جہاں پر قائم ہے پوری زمین کا وہ مرکز ہے۔ اور سنیے، اس کعبت میں، اس مکے میں کوئی نبی آپ سے پہلے نہیں آئے۔ ہاں یہ بھی سن لیے، کوئی نبی نہیں آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو مقام ابراہیم آرڈنری پتھر نہیں ہے وہ، میں شیخوں کو سنا تو پتھر، ارے پھینک دیے، پتھر پھینک دیے نہیں بھائی، وہ پتھر مقام ابراہیم کے جس پر آپ کے قدم مبارک کے نشان ہے آج بھی ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے آج بھی ہے وہ پتھر، وہ آرڈنری پتھر نہیں ہے، وہ جنت کے دو یاقوت ہے۔ حدیث میں ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دو پتھر لے کے حضرت آدم السلام اترے جنت سے، اتنے نورانی تھے، ان کی ریس جہاں تک پھیلی حرم طے ہوا۔ حرم کے حدود کون بنائے؟ یہ پتھر۔ بھئی آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایسے کئی میٹل ہیں جس سے ریڈیم ہے شعاعیں نکلتی ہے، ریڈیم سے ریز نکلتے ہیں، بیٹا ریز، تم نامہ رکھ لیے، نامہ تو اللہ کی الگ ہے، تم گاما ریز، گاما نکلا گاما ریز، بیٹا نکلا بیٹا ریز، یکسر ہے، نو نیم، کوئی نہیں، نام ہی نہیں ملا، یکسر ہے۔ تو بہرحال یہ ریز ہے۔ تو جب لے کے اترے آدم السلام یہ دو پتھر، تو جہاں تک کہ اس کے شعاعیں پھیلے حرم طے ہوا، حرم کی باؤنڈری طے ہوئی۔ اور سنو حدیث شریف میں یوں بھی ہے، یہ دو جنت کے یاقوت اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آ رہی، اگر ان کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین کے پورے خزانے نکل کے باہر آ جائیں گے، زمین کے پورے خزانے دکھیں گے، وہ نور سے ایسی شعاعیں پڑیں گے، ارے یہاں سونا ہے، ارے چاند، نکالو نکالو، پھر وہ پورے سب نکال کے اپنا اپنا لوٹ لیں گے۔ حجر اسود نام کو تو کالا ہے مگر کام اس کا گورا ہے۔ چلیے ہر ایک کی خواہش ہے عمرے میں، حج میں کہ جا کے چوموں، مگر نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، لاکھوں میں نہیں ملتا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، آج کے دور میں سمجھنا آسان ہوگا، ایک کام کرو، حجر اسود تک جانے سکے، ہلو ہاں چلو ہو گئی انٹری۔ کمپیوٹر میں کیا ہو رہا؟ آپ تخلیق کر رہے ہیں، کمپیوٹر ٹائپ بھی کر رہا، کمپیوٹر پرنٹ بھی نہیں کر رہا، کمپیوٹر بھی بار بار ریپیٹ کر رہا، نیکسٹ حجر اسود، نیکسٹ بول رہا، پورا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہ کیسا کیمرہ ہے، اللہ اکبر۔ ہم دبئی جا رہے تھے تو دبئی میں جو ہے ہم بولے اسپیڈ بڑھا، نہیں بڑھانا، کیوں؟ یا 80 سے آگے گئے تو کیمرے نہیں دکھانا، کیمرے مول صاحب آپ نئے چبٹ ہو، مول صاحب یہاں جھاڑوں میں پہاڑوں میں کہاں ہے نہیں معلوم، ذرا کراس کرتے
فوٹو آتی گھر کو آتی بل 1000 درہم فائن. وہ کہاں ہے کیمرے ہم کو نہیں معلوم. ایک بتائے ہم چلتے یہ دیکھو یہاں ہے کیمرہ, ایک یہاں دکھ رہا ایک دکھ رہا. تو ایسے کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں دبئی میں. تو کوئی ضرورت نہیں کرتا کہاں لگا جو 1000 درہم بیوی کی بہترین ساڑی آتی گفٹ, یہ دونوں خوش ہوتے اپنا. یہاں دیکھو تو الٹا پیسے بہت ہی احتیاط سے, کبھی 1000 نہیں 900 پہ چلو بھائی, 80 کی اسپیڈ میں 60 پہ چلتے احتیاط. تو ایسے وہ اس کے اندر اتنا پاورفل کیمرہ ہے کس کے اندر, حجر اسود میں, کہ قیامت کے دن یہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ آنکھ دیں گے, زبان دیں گے. کیوں؟ آپ کی جو کمپیوٹر میں کیا ہے, چپ ہے, ایک سلیکان پتھر ہے جو بول رہا, جو دیکھ رہا, فوٹو آ رہی ہے آپ کی, آپ بول رہے ہیں. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین پہ زلزلہ آ جائے گا, وہ آخرت الارض اثقالہا, زمین پورا بوجھ نکالی, وہ خالی انسان مالہا کیا ہوگا, تو میں دیکھیے بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَلَا, مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ سارے مردے نکال دوں اور سارے رازاں کھول دوں. زمین بول رہی, زمین بولے گی. تو زمین کے اندر ہے سلیکان, وہ سلیکان تمہاری چپ بنی, وہ چپ آپ کی بول رہی, امریکہ سے بات کریں, لندن سے بات کریں, پھر فوٹو بھی آ رہی, سب ہو رہا. تو قیامت کے دن یہ حجر اسود بولیں گا تو کیا تعجب ہے جی. تمہاری سائنس میں طاقت ہے کہ تم سن رہے بھی اور تم بول رہے بھی, دیکھ رہے بھی, ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. تو حجر اسود بولیں گا انہوں آئے تھے, غوث صاحب نیکسٹ, محمد صاحب چلیے, معین صاحب, نام آپ بولیں گے. اور کیونکہ ان آ گئے نا, ان کی آنکھوں میں ریکارڈ ہے, پورے آ گئے. قیامت کے دن یہ حجر اسود گواہی دیں گے اپنے آنے والوں کی. اگرچہ کہ قریب نہیں گئے, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک کیمرہ فٹ کر دیا, انہیں فوٹو بھی لیا, اور پتھر بولیں گا بھی ایک دن گواہی دیں گا. اسی لیے ہر طواف کا آغاز حجر اسود سے ہونا, اسٹارٹنگ بگننگ اینڈ اینڈنگ وہیں ہونا, بگننگ اینڈنگ. ہاں, طواف کا آغاز بھی وہیں سے, اس کی انتہا بھی وہاں پہ. یہ ہے حجر اسود. اور سنو, حجر اسود کو چڑھاتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ حجر اسود کو چومنا اللہ کے ہاتھ کو چومنا ہے. ہر ایک کی تمنا ہوتی نا جی, حدیث میں حجر اسود کو چومنا دست حق کو چومنا ہے. مگر یہ بھی تو ٹھیک ہے نا, اب ہماری سوا کیا کریں گے, کوشش کرے, ہم نا کوشش کرے, انہیں کوشش کرا تھا, چلو ٹھیک ہے. تو وہ بھی دور سے بتائی بھی, تو بھی وہ حق تعالیٰ کے ہاتھ چومنا ہے. اسی لیے ہر ایک کی تمنا ہوتی کہ ہم کعبۃ اللہ دیکھیں, حجر اسود دیکھیں, ہم زمزم پئیں, ہم صفا مروا میں دوڑیں. کیوں؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, یہ وہ گھر ہے کہ جس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں, اور ایک مقام ابراہیم بھی ہے. یہ دیکھو تمام مقامات تھے, تمام اس میں زمزم ہے, اس میں حجر اسود ہے, اس میں صفا ہے اور مروہ ہے, کیا کیا کیے سب بولیں, جنرل بولیں فیہ آیات بینات. مگر ایک چیز کا نام اسپیشل لے رہے ہیں, کیا؟ مقام ابراہیم بھی ہے اس میں. یہ دیکھو کیوں یہی سمجھنے کے لیے ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں, مگر ایک اور خاص نشانی ہے یہاں اس میں, مقام ابراہیم. کیوں بھائی, خاص بات کیوں آئی ہے؟ مقام ابراہیم بھی باضابطہ بینہ ہے, بینات میں یہ بھی بینہ ہے. بینہ کے معنی کھلی نشانی, جیسے کعبۃ اللہ, زمزم جی, اور یہ صفا مروہ. تو اللہ تعالیٰ بس تھا نا فیہ آیات بینات, بس ختم. مگر بعد میں بولا فیہ آیات بینات, ذرا ٹھہرو, اس میں بھی ایک اسپیشل ہے وہ مقام ابراہیم. ہم بولے ہم تفسیر پڑھے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ والے, دیکھیے بولے مقام ابراہیم کا ذکر اس واسطے آیا کہ یہی وہ پتھر ہے جس پر ٹھہر کر خلیل اللہ حبیب اللہ کے واسطے دعا کیے تھے, حضور کے لیے دعا کرے تھے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلون علیہ آیاتہ ویعلمہم ویزکیہم ویعلمہم کتاب والحکمہ. حضرت ابراہیم السلام اس پتھر پر ٹھہر کے حضور کے لیے دعا کرتے. اور دعا میں ذرا غور کرو,
کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، بس یہ نہیں بولے اللہ مکے میں، کعبے میں، عرب میں رسولان بھیج، ایک رسول بھیج، ایک رسول بھیج۔ وہی رسول کون ہے؟ آپ پیچھے۔ تو مکے میں آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے، اطراف آئے مگر وہاں پر نہیں آئے۔ کیوں؟ کہ آپ کی نبوت یونیورسل، اور آپ کی رسالت یونیورسل، آپ کی رحمت یونیورسل، کعبہ بھی یونیورسل، اسی لیے وہیں پر آنا ضروری تھا کیونکہ یہ نبی یونیورسل ہے۔ اب امریکہ والے نہیں بولتے امریکہ میں نہیں آنا، کیا گلی گلی پھرتا پڑیں گا رسول؟ بڑا آدمی ہیڈ کوارٹر بائیڈن کیا گلی گلی پھرتا ہم نے، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پورے اپنے ایمبیسی سے چلاتا حکومت، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ایمبیسی ہے اس کے، انڈیا میں ایک ایمبیسی میں، یہاں تو 3 ایمبیسی ہے، چلاتا ہوں نے۔ تو وہ جو امبیسڈر ہے معلوم کون ہے؟ معلوم ہی از دا ڈپٹی آف بائیڈن پریزیڈنٹ، اس کو گالی دینا اس والی دیکھو صاحب، اس کا احترام ہے۔ اگر آپ ایمبیسڈر کو گالی دیے یا توہین کرے تو پورے امریکہ کی توہین ہے اور پریزیڈنٹ آف امریکہ کی توہین ہے، کیونکہ اس کا ڈپٹی ہے وہ، انہیں آنا تھا تو کتنی جگہ آئیں گے؟ ایک آدمی ہے بڑے میاں بائیڈن، کتنی جگہ آئیں گے انہوں؟ تو انہیں کیا کریں، میں نے اپنے ڈپٹی ایمبیسڈر کو بھیج دی، کام چلا رہے ہیں، مگر اتھارٹی کون ہے؟ تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی ہے پوری دنیا کے لیے، آپ نبی بن کر آئے تو اسی لیے آپ کا ہیڈ کوارٹر مکہ کعبۃ اللہ۔ تو انڈیا بھی آیا نا اس میں، ارے کیا انڈیا، کیا پاکستان، کیا چائنا، کیا پوری ورلڈ کے لیے کیا پوری کائنات کے لیے میرا نبی بن کے آیا، بلکہ نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا، یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ پھر سے مسجد حرام قبلہ بن جائے۔ تو یہاں ایک حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یونیورسل نبی ہے، اسی لیے قبلت مسجد اقصی کا بھی قبلہ ہے، آپ کا ہے، آپ نبی القبلتین ہیں کہ بعض انبیاء کا قبلہ، بلکہ بنی اسرائیل کے پورے انبیاء کا قبلہ مسجد اقصی تھا۔ مسجد حرام آدم السلام ابراہیم السلام تک تھا، اب اس کے بعد جب بنی اسرائیل آئے تو ان کا قبلہ مسجد اقصی، اور پھر آپ جب تشریف لائے تو مسجد حرام میں نمازیں ہوتی تھی، ادھر ہی آپ رخ انور کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر جب تشریف لائے ہجرت کر کے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ یہ نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا، آپ کو حکم ہوا کہ مسجد اقصی کی طرف آپ اپنا رخ انور کیجیے۔ 16 مہینے، بعض کے 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کی آیت تھی کہ قبلہ آپ چینج کر دیجیے، کہ آپ اس کے بھی نبی ہیں، اس کے بھی نبی ہیں۔ مسجد قبلتین میں جائیے، یہ روح پرور منظر آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا، خالی بولنے سے نہیں، آپ کو اس کا تعلق دیکھنے سے۔ بعض چیزیں زبان عاجز ہے بیان کرنے سے، وہاں کے نورانی مناظر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دکھائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ میں حکمت پہلی کیا تھی کہ دیکھیں کون نبی کا سچا متبع ہے، سچا تابع ہے۔ نمبر 2 عرفانی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا رخ انور بار بار اٹھ رہا ہے، ایک مرتبہ جتنے مرتبہ اٹھا آپ کا رخ انور اتنے مرتبہ اس میں ذکر بھی ہے، جتنے مرتبہ آپ اٹھا کے دیکھ رہے تھے اتنی مرتبہ اس کا ذکر ہے۔ آپ اپنی نظریں اٹھا کر منتظر تھے قبلے کی تحویل کے، لیجئے آپ جس میں راضی ہم بھی اس میں راضی، آپ جس سے راضی ہے ہم بھی اس سے راضی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ٹھیک ہے نبی ظہر کی پڑھ لیجئے عصر سے اسٹارٹ، نہیں، آپ کی تمنا ہے تو لیجئے ظہر کی نماز میں ہی ادھر 2 پڑھ لیجئے، ادھر 2 پڑھ لیجئے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کہ آپ کی جو خواہش تھی اس کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ 2 رکعت کے بعد ہی فرمایا کہ اسی نماز میں آپ اپنا رخ انور پھیر لیجیے۔ تو یہ قبلے کا بدلنا، یہ واقعہ مومنوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، وہ تو اشاروں پہ ناچنے والے، صحابہ تو اشاروں پر حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ تو قبلہ جو تحویل ہوا تو مومنوں کے لیے کوئی شاق یا کوئی ایسی بات نہیں گزری، تعجب بھی نہیں ہوا، مگر جن کے دل میں مرض تھا، شک تھا، وہ حجت میں پڑ گئے۔ تو اللہ فرما رہا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق بھی اللہ کا ہی ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں، میرا نبی جو حکم دے رہا اس کی اتباع کرنا، وہ اصل ایمان ہے۔ کیا مشرق کیا مغرب، مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا، ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر چہرہ پھیرو ادھر اللہ ہے۔ پھر ادھر کیوں کرنا؟ کیونکہ ادھر حکم ہے، ورنہ نماز تو ادھر بھی ہوتی۔ دیکھو کعبۃ اللہ میں چاروں طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں ادھر بھی پڑھ رہے ہیں۔ کعبہ جب دکھا تو چاروں طرف پڑھو، مگر یہاں کعبہ تو ادھر دکھتا، ایک طرف ہے ڈائریکشن اس کا۔ تو رخ ایک طرف میں حکمت کیا ہے؟ امام صاحب شام کو دکھ رہے نہیں، کہاں ہے؟ ادھر ادھر ہے، ادھر امام۔ ارے مغرب میں ہاں بھائی ادھر بھی اللہ ہے، ادھر پڑھ رہا ہوں میں، عشاء یہاں پڑھ رہے ہیں، فجر میں آئے تو ادھر پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے بھائی، یہ کوئی جگہ رکھنا ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، 3 بار آئے کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں، سارے مسلمان اپنا چہرہ نماز میں مغرب کی طرف کرو، اس میں اتحاد ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا، ڈائریکشن الگ الگ ہوگا، آپ کا چہرہ کا ڈائریکشن ادھر ہے، لہذا اس میں مسلمانوں کی یونٹی بتانے کے لیے ان کے لیے قبلے کا تعین کر دیا گیا، ورنہ یہ بھی قبلہ ہے، یہ بھی قبلہ ہو سکتا، یہ بھی قبلہ ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، مگر تم کو ایک ڈائریکشن پہ قائم کر کے اتحاد کی بنیاد ڈالی گئی کہ تم ایک قبلے والے ہو تو ایک ہی طرف نماز میں اپنا رخ کرو۔ کیا ایڈوانٹیج ہے معلوم؟ ایک تو تعمیر حکم کی ہوئی۔ میرے ایک دوست تھے، آج کل پرنسپل ہے، وہ آج کل ابھی ہے آرٹس کالج کے پرنسپل ہے، پروفیسر گنیش، میرے اچھے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیے میرے سے، ارے شریف صاحب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان جب نماز پڑھ کے آتے نا باہر مسجد سے، ارے ان کے چہرے پہ ایک قسم کی گلو چمک ہوتی جی، میں دیکھا چمکتے چہرے ان کے۔ بولا ہاں چمکتے، واٹ از رانگ؟ ٹھیک ہے۔ بولا دیکھو کوئلے والے کے بیٹھے کوئلہ بیچے نہ خریدے نہ کپڑے کالے ہو گئے، عطر والے کے بیٹھے نہ بیچے نہ خریدے، مگر عطر میں مکان میں بولے کہاں سے خریدے عطر، کہاں سے لائے؟ نہیں بھائی جا کے میں دوست سے میرا بیٹھتا ہوں خالی، پورے کپڑے میں وہ آ گئے میرے، دوستی کرے عطر والے سے، نہ بیچے نہ خریدے، ماحول آپ کو معطل کر دیا۔ برف کے پاس بیٹھے، گرمی ہوتی، کیا ہوتی بھائی؟ سردی ہوتی، اور آگ کے پاس ہے نا، چیزوں کی تاثیر ہوتی نا۔ ایسے ہی میں بولا گنیشن صاحب کعبۃ اللہ سے نور کی شعاعیں نکلتی، کعبۃ اللہ سے نور کی شعاعیں نکلتی، تو آدمی جب نماز میں اپنا رخ کرتا ہے تو وہ نور کی شعاعیں چہرے پہ پڑتی، اس کی وہ نور کی شعاعیں۔ اب بھائی حجر اسود نور ہے وہ نہیں دکھ رہا، نہیں مقام ابراہیم نور ہے دکھ رہا نہیں جی، نبی سراپا نور ہے دکھ رہی نہیں، دیکھنے والوں کو دکھ رہی، دکھنے والوں کو دکھ رہی، تو وہ نور چھپا دیا گیا۔ تو بولے وہ نور کی جو ریس ہے نا نہیں دکھ رہی ہے ہمارے کو، مگر وہ نمازی کو دکھتی، پڑھتی تو اس کا چہرہ وہ ریس پڑھنے سے اس کے چہرے پہ قسم کی گلو آتی، جس کا اشارہ قرآن میں ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ فتح میں ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کون ہے؟ آپ کی تعریف تورات میں ہے کہ وہ نبی کی امتی ہے، وہ سجدے کرتے رہیں گے، وہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ظاہر ہوں گے، وہ جو نورانیت سجدے کی ہے اس کا ریفلیکشن ان کے چہروں پہ ہوگا۔ تو اسی لیے نمازی جو نماز پڑھتا ہے اخلاص سے، اس کا چہرہ الگ معلوم ہوتا نمازی ہے، نمازی کا نور اس کے چہرے پہ الگ نمایاں نظر آتا۔ ایک نمازی اگر غیر نمازی، ہمارے مولانا فرماتے ایک مرتبہ ایک صاحب آئے ان سے، تو بزرگ بولے
آر یو ریگولر ان دلائل القرآن پوچھے, آر یو ریگولر ان دلائل القرآن؟ جی. بولے اسی لیے نور ہے چہرے پہ. دلائل القرآن پڑھتے نہیں پڑھتے, وہ بزرگ بول رہے ہیں دلائل القرآن پڑھتے کیا؟ جی ہاں اسی لیے اسپیشل نور ہے. دلائل القرآن پڑھنے والے کو اسپیشل نور ہے اس کے چہرے پہ. اور رات دن نماز پڑھاتا ہوں, نماز نور ہے, نماز برہان ہے. تو اسی لیے آپ چاہتے ہیں اپنے نور کو بڑھانا, آپ چاہتے ہیں اپنے لائف اسپان کو بڑھانا, میری عمر بڑی ہونا, لمبی نماز پڑھو. مگر سب میں شارٹ ٹائم نماز کا, داڑھی لمبی, استری لمبی, گھوٹ گھوٹ کے, ڈبل کریز پھر سنگل کریز گھر کے, کھانا بھی آرام سے بخشا کرتے. ایک ٹائم نہیں ہے بولتا نماز, دیر سے آ کے لیٹ ٹو کم ارلی ٹو گو, لاسٹ ٹو کم فرسٹ ٹو گو. جمعہ میں بھی ایسا ہو رہا, جہاں پر آپ کو بیٹھنا ہے ٹک کے, تمہارا لائف اسپان یہاں پڑتا. رکو اچھا کرو, سجدے میں جاؤ, پورا بلڈ سرکولیشن تمہارا باڈی کا جب دماغ میں جائیں گا تو دماغ تمہارا ٹھکانے پہ رہیں گا. دماغ کا ٹھکانے سے لگنا اس کا چہرے پہ اس کا اثر ہوگا. بلڈ سرکولیشن اچھا رہا تو چہرے پہ بھی نور آتا. سائنٹیفکلی آج میں درس قرآن میں سورہ حج کا ختم ہوا, کیا پیاری آیت ہے صاحب. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا فعل الخیر فعل الخیر لعلکم. سب چھوڑو, آخر میں یہ بات ہے, رکوع کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو, اچھے اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ختم. بنگلہ دیش سے ایک ہمارے پاس ایک صاحب انجینئر آئے. کیا ہوا بھائی؟ ارے حضرت کہیں بھی آ رہے ہیں گلی کے, وہاں سے آیا بنگلہ دیش سے. اللہ اچھا لمبا رکوع کرو جی, بیٹھ کے نماز ایسی رکوع میں پڑھو, ختم. ہاں ہم نماز نہیں صحیح پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے کمر ایسی ہو گئی, یا ایسا ہوگا, جوائنٹ خراب ہو گئے. نماز فٹنس ہے تمہاری, اللہ کو معلوم ہے تمہاری کمر درد ہوتی ہے, بڑھاپے میں تم جھک جاتے ہیں, سب کرتے ہیں. اس کے لیے فٹ رکھنے کے لیے بندوں کو نماز. کیا نماز سے اللہ کی شان بڑھتی کیا؟ تمہارا فزیکل اور اسپریچول مرتبہ بڑھتا, تمہاری باڈی فٹ رہتی نماز سے. جتنے بزرگان دین ہے, کیا عمر, ہمارے دادا پیر کی عمر 92, ہمارے حضرت کی عمر تقریباً 89-90. کیوں؟ نماز لمبی پڑھتے تھے, سجدے میں 100 سے زیادہ تسبیح کرتے تھے ہمارے دادا پیر. ہم 3 مرتبہ کرتے اڑ جاتے, کر کے بھاگنا ہے, وہاں پر اپائنٹمنٹ ہے, بھوک لگ رہی, بیوی یاد آ رہی, بچے آ رہے ہیں, بھاگ. پہلے تو آتے نہیں, آئے تو بھاگ. ارے یہی تو آخرت کا سودا ہے بھائی, یہاں تو ٹک کے بیٹھنا ذرا نہیں. شیطان اگر ایسا مصروف کر دیا کہ آپ کو جو نماز کی جو لذت ہے, جو بینیفٹ اسپریچول اور فزیکل ہے, وہ آپ کو ملنے نہیں دے رہا. آپ کا لائف اسپان بڑھنا ہے, نماز سکون سے پڑھو, لائف اسپان بڑھتا, اسپریچول آپ کی ترقی بھی ہوتی. جی صاحب, یہ بیک گراؤنڈ کے بعد آئیے ذرا ترجمہ بھی دیکھ لیں کیا کیا ہے. وہی جو باتیں میں بتایا اسی کو ذرا اب ترجمے میں سنیے. سیقول السفہاء, دیکھیے اللہ تعالیٰ غصے میں, نان سینس ایڈیٹ فیلو. ہاں ایسا ہے, ایڈیٹ فیلو ول پروکلیم, بیوقوف لوگ آپ کے قبلے پر اعتراض کریں گے. پہلے بول دیا بیوقوف ہے بول کے, اللہ بھی غصے میں آتا. اللہ بھی ارے جانور ہے بولے, تم جانوروں سے بدتر ہے بولے, اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے کہ کل انعام بل ہم ازل, یہ تو جانور ہیں بولے, اس سے بدتر ہے بولے. جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا بولے, جانور اپنے مالک کو دیکھ کے دم ہلاتا, یہ اس سے بدتر ہے بولے. اللہ تعالیٰ جلا لیا, بہت جلا. گالیاں بھی دیو تو غصے میں آتے ایسے دیتے. پہلا اسٹارٹنگ دیکھ لو, اب تک نہیں بولے, خود اب بولے بیوقوفاں بولیں گے آپ سے. انگلش میں وہی ہے, ایڈیٹ, یوزلیس فیلو. سفیہن کے معنی بیوقوف, اس کی جمع سفہاء. سیقول السفہاء, بیوقوف لوگ کہیں گے, من الناس, کچھ لوگوں میں سے, یہودیوں میں سے کچھ لوگ, اچھے لوگ بھی ہیں ان میں, مگر بعض ایڈیٹ ایسے ہیں بولیں گے ما ولاہم, کیا چیز پلٹا دی ان کو, ان قبلتہم, مسلمانوں کو جو قبلہ تھا ان کا اقصی, کیا چیز پلٹا دی, کیوں پلٹے.
التی کانوا علیہا، جس قبلے پہ 16 مہینے سے پڑھتے آ رہے ہیں. کیا چیز واٹ میڈ دیم ٹو ٹرن، واٹ میڈ دیم ٹو ٹرن، کیوں کرتے ہیں، کیوں پلٹے؟ تو بولنا اے نبی قل فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی مشرق ہے، اللہ ہی کی مغرب ہے، وہ جو چاہے حکم، ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم چہرہ پھیرو اللہ ہی اللہ ہے. ایک صاحب بولے گھر میں میرے، ارے شریف صاحب جماعت کے لوگ چلے، بولا ایسا 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 سب ایسا کرے بہت میں کوشش کرے. بولا بھائی نہیں آتا بھی، آپ چلا اپنا. بولے آپ جس گھر میں نا شیطان ہے اس میں، مطلب چھوڑ کے بھاگ جانا، شیطان ہے. بولا شیطان تو آپ کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی ہے شیطان، شیطان تو آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، اور ہر ٹوائلٹ میں شیطان بیٹھے ہوا ہے. اسی لیے تو بولتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب آپ کی نیکیاں کم ہوتے، برائیاں بڑھاتے تو شیطان آپ پہ غالب ہوتا. جب آپ ذکر میں رہتے، تلاوت قرآن میں رہتے، شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا. اور ڈرتا ہوں نے کہاں کا لگا بھائی میرا پنچر کر دیں گا معاملہ میں، اس کے پیچھے گئے تو میرے کو تباہ کر دیں گا، لہٰذا دور رہتا ہوں. کب رہتا؟ جب تک کہ ذکر میں تلاوت میں رہے شیطان کوئی بھی کچھ نہیں رہتا. پریشان ہوئی نا کو اپنا، ہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت نہیں، گلی گلی پھر تو پھر پکڑتا ہوں. یہی ہے گراج بولتا پر قبضہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ پاور جو اس کو ڈھکلنے کا پاور ہے نہیں ہے نا آپ پاس، اس کو دور کرنے کا پاور نہیں ہے آپ پاس. وہ پاور کیا ہے؟ نماز کی پابندی، تلاوت قرآن، ہمیشہ طہارت سے نہیں پلس باوضو بھی رہنا، طہارت سے نہیں بلکہ باوضو رہنا. نکو بھائی خطرناک ہے. حضرت عمر سے شیطان جس راستے سے آتے تھے، عمر آ رہے ہیں بھائی، ادھر مڑ جاتا تھا، ادھر نہیں آتا تھا، عمر آ رہے ہیں بھائی تو چلا جاتا. کیوں؟ وہ پاور تھا ان کے پاس. تو آپ کے پاس بھی پاور آ سکتا ہے، مگر آپ پاور کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، نہ مینٹین کر رہے ہیں، طہارت نہیں. بندہ نماز فرماتے مومن بے وضو بھی رہتا کیا؟ بولے بندہ نماز مومن بے وضو بھی رہتا کیا؟ بولے بہت اتنا بندہ نماز دیکھیں گے آپ، ہمارے پاس تو کمرے میں علماء آ کے بیٹھتے نماز پڑھتے، جی جی کیا بڑے مشائخ ہوئی ہمارے پاس بیٹھتے، ملاقات کرتے، اذان ہوتی، جی جی کیا وضو نہیں ہے پاشا آپ کو؟ نہیں. بولا واہ تم تو علامہ ہے، تم مشائخین ہے، تم نکلے کیسا گھر سے بغیر وضو کے؟ تم نکلے کیسا؟ بولا اور جی ہو جی تو وضو سے نکلنا کیا؟ انبیاء کی سنت ہے جی، تمام انبیاء وضو سے نکلتے تھے بھائی. اور وضو کیا ہے؟ نور ہے، ڈیفنس ہے، شیلڈ ہے. کوئی نوجوان اپنے گھر سے بغیر وضو کے نہیں آنا، چاہے وہ کالج ہو، اسکول ہو، آفس ہو، دکان ہو. طہارت سے تو رہتا ہی مومن ماشاء اللہ، مگر باوضو رہنا کمال ہے. باوضو رہنے سے سیف. الوضو مفتاح الصلاح ہے. دوسری حدیث کیا ہے؟ الوضو سلاح المومن، وضو کیا ہے؟ مومن کا ویپن ہے. کوئی شیطان کی شیطانیت، حاسد کا حسد، مکار کا مکر آپ پہ اثر نہیں کرتا جب آپ باوضو نکلتے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ باوضو نکلنا. قیامت کے دن کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں. بعض لوگوں دیکھے تو کیا ہے، ان کے چہرے، ان کے ہاتھوں کونیوں تک چہرے ٹخنے چمک رہے ہیں. یہ کون ہے؟ دکان پہ یہ کون ہے؟ انبیاء ہے کیا؟ انبیاء نہیں، یہ حضور کی امت ہے. یہ دنیا میں باوضو رہنے کی وجہ سے ان کا نور چھلک رہا. آج دنیا میں بھی وضو کا نور آتا، آخرت میں چھلک کے آ جائے گا پورا. آخرت میں آپ کی پہچان آپ کی وضو ہے. تو اے نبی آپ فرما دیجیے مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور ہم نے بنایا اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو سینٹرل امت بنائے، مرکزی امت کا تم کو اعزاز دیے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن دوسری امتوں کی گواہی دے سکو. قیامت کا منظر ہے، یہ میدان سجا ہوا ہے پورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے. حضور کو بٹھائیں گے بعد قیامت کے دن. انبیاء ہے، مقام محمود پر صرف میرا آقا ہے، بیٹھے دونوں بیٹھے، اللہ اور رسول. کلمہ بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ. آج دیکھ لو محشر میں، دیکھ لو منظر، لا الہ الا اللہ.
ادھر پوری امت حضور کی، ادھر پورے امتاں وہ آدم سے لے کے کہاں تک پورے کھڑے ہوئے ادھر. اب شروع ہو رہا انٹرویو ہو رہا. کیوں جی، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے، اعمال اچھے کر کے کیوں نہیں آئے، کیوں مشرک میں پڑے رہے؟ جنت دکھ رہی آنکھوں سے سجی بھی، دوزخ دہکتی دکھ رہی، پہاڑاں ریزہ ریزہ ہو رہی، آسمان پلٹ دیا گیا، کیا کیا کی ہو رہا، سمندر پورے آگ بن گئے. قرآن میں یہ واقعات ہے. بولیں گے کوئی بھی نبی نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آتے تو ہاں کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آئے. امت محمد کیا بول رہے ہیں نا آپ لوگ، ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ غلط بول رہے ہیں نا، جھوٹے. ان کے پاس انبیاء آئے، رسول آئے، ڈرائے دوزخ سے، جنت کی ترغیب دیے، قیامت کے دن کا آنے کا سب بولے. یہ لوگ جھوٹے ہیں. ہم پہ ڈانڈا، یہ لوگ تو ہمارے بعد آئے نا، ان کا سمجھ. اب آرگومنٹ کر رہے ہیں، اور ان کی گواہی کیسا ہمارے حق میں ہوتی ہے، ان تو بعد میں آئے. کیا بول رہے ہیں پھر، کیا بول رہے ہیں تم لوگ؟ جی ہم اپنے نبی سے ان کے بارے میں سنے تھے، ہم قرآن میں پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے پاس ہادی بھیجا اور وہ جنت سے کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، دوزخ سے ڈرائے، قیامت کے دن کا واقعات یاد دلائے، مگر انکار کرے. ہم گواہی دیتے ہیں. ہو گیا. اب اللہ فرمائیں گا آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب آری باری حضور کی، تو بولے میری امت کی گواہی پہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. گو ٹو ہیل، خلاص چل برخاست، چلو. آپ کی وٹنس پہ فیصلے ہو رہے امتوں کے. تو اگر آپ ہی گٹکے کھاتے پھرتے پھرے، تو آپ ہی بیڑیاں پھرے، گٹکے پھرے، لنگیاں میں پھر رہے، ناچ رہے، ہولنگے سا، کون ہیں آپ؟ قیامت میں آپ کے وٹنس سے دوسرے امتوں کے فیصلے ہونے والے ہیں. آپ کو بطور وٹنس پیش ہوں گا. نبی کے سامنے کیا مقام ہے آپ کا؟ آپ اللہ کے ڈپیوٹی ہیں، اللہ کے آپ خلیفہ ہیں، اور آپ کی گواہیوں پر ان کا فیصلہ ہونے والا ہے. ذرا اپنے پوزیشن کو جانو. تو آپ کا خطاب کیا ہے؟ خیر امت آپ ہے، وسط امت آپ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم کو لایا اس واسطے گیا ہے تاکہ تم بہترین امت ہو، سینٹرل امت ہو، تاکہ تم لوگوں کو خیر کا حکم دے، اچھی باتوں کا حکم دے اور ان کو بری باتوں سے روکے. تمہارا منصب ہے، ادا کر رہے ہیں ہم منصب. آر وی پلینگ اوور رول؟ آر وی پلینگ اوور رول؟ میں میری بیوی، میں میرے بچے، بعض تو بیوی بھی نہیں بول رہے ہیں، کم بختے گلی گلی پھر رہے، بیوی چھوڑ بھی ہے. بعض جنے ایسے میں میری بچے بس فوکس، پیدا ہوئے اچھے بڑے اسکول میں پڑھے، نوکری بھی، شادی بھی، بچے ہوئے، بڈھے ہوئے، مر گئے. نہ دین معلوم، نہ غزوہ معلوم، نہ جہاد معلوم، کچھ نہ. جیسا گئے ویسا نہیں آئے. لے کے گئے تھے اچھا دل، اور لے کے آئے کوئلے کا دل. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن جو دل لے کے آئے تھے نا، ویسا دل لے کے جانا ہے، ویسا دل لے کے جانا ہے. چمکتا ہوا آئے تو چمکتا ہوا دل لے کے آئے تھے، ویسا دل لے کے جانا تو کمال ہے. اس کے لیے نیک اعمال کرتے رہنا، ذکر الہی کرتے رہنا. تو تم وسط امت ہو، تم سینٹرل امت ہو، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر، اور رسول تمہاری گواہی پر گواہی دے گا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ہم نے اس قبلے کو اس لیے بدلا ہے الا لنعلم، تاکہ جان لے من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کر کے ان کے ساتھ پلٹ جاتا ہے، اور ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون پیچھے ٹھہر جاتا ہے، کون ان کا منہ موڑ لیتا ہے. اس اتباع سے وہ جانچنے کے لیے ہم قبلہ کا کنورژن کریں. ورنہ ہم نماز کے بعد بھی دے سکتے تھے نا، ظہر پڑھ لیا، عصر سے آپ ایسا کیجئے، وہی ہے جبرائیل، عصر سے پڑھ لو بولے آپ کو. تو ٹیسٹ کیسا ہوتا تھا؟ ٹیسٹنگ کیسا ہوتی تھی؟ نماز میں ٹیسٹنگ مراد ہے کہ کون اتباع کرتا ہے، کون انحراف کرتا ہے. معلوم ہوگا یہ ٹھہر گئے، یہ منافقین ہے، ان کی لسٹ بن گئی. جو پلٹ گئے نبی کے ساتھ، بولے یہ سچے ایمان والے ہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ واقعہ تحویل قبلہ کا بہت بھاری چیز ہے، بڑا امتحان تھا.
مگر الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جس کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کام مشکل نہیں تھا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گا۔ جب قبلہ پلٹ گیا تو کعبہ تو اب لوگ بولے اب تک کے جو نمازاں پڑھے گئے اور جو انتقال ہوگا ان کا کیا ہوگا؟ اب صحابہ کو کہ ادھر نماز پڑھے تو ادھر غلط تھا، مطلب غلط تھا، اب ادھر نماز پڑھے تو صحیح ہے، کیا ہوگا؟ بھائی قبلے کے کنورجن سے پہلے جو اللہ کے پاس انتقال کر گئے ان کی نمازیں بھی محفوظ ہیں، ان کا ایمان ضائع نہیں، اور تم لوگ جو 16 مہینے تک پڑھتے رہے تمہارے ایمان کو نہ ضائع ہونے دیا جائے گا نہ تمہارے اعمال، بلکہ تم تو سچے عاشق رسول ہے، متبع ہے اور اللہ کے حکم پر ماننے والے ہیں، تمہارے اعمال گھٹیں گے نہیں اور بڑھیں گے۔ وہ دور کر دیا ڈاؤٹ، کیا تھا کہ ڈاؤٹ، اب تک پھر وہ کیا ہوا 16 مہینے کا؟ یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی آیتیں آ رہی ہیں۔ قد نرا، اے نبی مکرم ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، کہ بار بار آپ کا رخ انور آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لیجئے آپ کی جس قبلے میں رضامندی ہے ہم آپ کی خاطر اس قبلے کو پلٹ دیتے ہیں ابھی۔ آپ اپنا رخ انور کعبے طرف کر لیجئے۔ 2 رکعت ادھر ہوئے تھے، اب 2 رکعت آپ پڑھیے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے رخ انور کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور صحابہ کو حکم رہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے صحابیوں تم بھی جہاں کہیں ہو اب مسجد حرام کی طرف نماز رک کر کے نماز پڑھنا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جہاں تک یہ یہودیوں کا اعتراض ہے قبلہ کیوں بدلا، کیوں ہٹے، ان کا جواب ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی تھی توریت، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور توریت میں اس کا ذکر بھی ہے کہ چند مہینوں کے لیے وہ آخر زمان نبی کا قبلہ مسجد اقصیٰ رہے گا، اس کا ذکر توریت میں موجود ہے، مگر اس کو یا تو ہٹا دیے، میٹ دیے، یا تو جانتے ہوئے انکار کر رہے۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اور اے نبی آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش مت کیجیے، آپ اپنا قبلے کی طرف رخ کر لیجیے، آپ کو سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، جواب نہیں، آپ ہمارے حکم پر قبلہ بدلے، ختم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ اے نبی لاکھ آرگومنٹ کریں گے، حجت کریں گے اہل کتاب سے، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا، وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ آپ پلٹ کے نام حرام کو تو آپ کے ساتھ وہ نہیں پلٹیں گے، انہیں بولیں گے نہیں ہمارا قبلہ یہی ہے، بولیں گے اڑے رہیں گے، تو ان سے آپ آرگومنٹ مت کیجیے، آپ اپنے قبلے پہ تسلسل قائم رہیے۔ وما انت بتابع قبلتم، نہ وہ آپ کا قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، نہ آپ ادھر آپ منہ کرنے والے ہیں، چھوڑیے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، آپ کا قبلہ وہ رہیں، ارے یہودی نہ نصرانی کا قبلہ مانتا، نہ نصرانی ان کے قبلے کو مانتے، یہودی کا قبلہ مسجد اقصیٰ، نصرانی کا قبلہ بیت اللحم، ان کا بھی الگ الگ ہے۔ آپ کا قبلہ کہاں مانتے، یہ خود دین ابراہیم پر ہے بول کے بولتے اپنے آپ کو بنو اسرائیل ہے، مگر یہودی کا قبلہ نصرانی نہیں مانتا، نصرانی کے قبلے کو یہودی نہیں مانتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، خود کتاب حضور سے مگر امت مراد ہے، اور اگر تم لوگ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، من بعد ما جاءکم من العلم، جب کہ علم آ گیا ہے، وہی آ گئی ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ لوگ ظالموں سے ہو جائیں گے، آپ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے سے ہو جائیں گے۔ اب ان کی باتوں کا نوٹ مت دیجیے، اس کا قبلہ یہ طے ہوگا ختم۔ الذین، اب فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب یعنی توریت دی گئی ہے، یعرفونہ، وہ نبی کو ایسا جانتے ہیں، ایسا پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ویسا یہ نبی کو جانتے ہیں۔ توریت میں ان کا ذکر ہے، مگر حسد
بخت اور حق درمی کی وجہ سے آپ کے قبلے کا اور آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں کی ایک جماعت حق کو چھپا رہی ہے، آپ کے نام کو چھپا رہی ہے، آپ کے واقعے کو چھپا رہی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں اور ہم چھپا رہے ہیں۔ آخری آیت ہے الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے، بدستور آپ اپنی قبلے طرف رہیے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب خود کر لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کریں 8:30 کو، ٹھیک ہے صاحب۔ ایک اعلان ہے کہ 8:30 پہ نماز پڑھ لیں گے، اور یہ جو درس حدیث کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ اتوار سے درس حدیث بھی انشاءاللہ رہیں گی۔ آج کی حد تک یہیں پر ختم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا